अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों का दिन अच्छे से गुज़र रहा है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपका दिन मज़ीद अच्छा करे और आप लोग जो जिस काम के लिए, जिस नेक मकसद के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का भी आपका साया कायम रहे। इससे पहले कि हम लोग ज़रा काशिफ़ बासी साहब की कुछ और करतूत और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, उनके बारे में फ़रमाएँ, बताएँ कि वो क्या करते हैं, क्या उनके चाल-चलन है और किस तरह वह अरबों रुपए पैसे कमाते खाते हैं और क्या रोल है उनका मौजूदा महँगाई और मौजूदा मुल्क के हालात में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, काशिफ़ अब्बासी ने गुज़श्ता दिनों जो 26 करोड़ अवाम के लीडर, 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तज़हीक की, मज़ाक उड़ाया, ये जानते-बूझते हुए कि भी उन्हें सज़ाएँ साज़िश दे दी गई हैं और उन्हें साज़िश करके इक़्तिदार से निकाला गया है। सारी दुनिया जानती है कि अरशद मलिक नामी जज से किस तरह फैसले कराए गए। साकिब नसार जैसे घटिया किरदार ने कैसे नवाज़ शरीफ को नाअहल कराया और फिर सज़ाएँ दिलवाईं। फिर भी काशिफ़ अब्बासी ने बोसे नवाज में हर हद पार कर दी और मोहब्बत इमरान इसके चेहरे से टपक रही थी। काशिफ़ अब्बासी जब तक बाज नहीं आता, कौम से अपने रवैये की माफ़ी नहीं मांगता, हम इसके हर 2 नंबर रवैये को एक्सपोज़ करते रहेंगे। दूसरी किस लेकर आए हैं? आज हम काशिफ़ अब्बासी के इंसाफ और ईमानदार सहाफ़ी होने का भरम तोड़ेंगे। बताएँगे कैसे मियाँ-बीवी प्लांट करके इंटरव्यूज़ करते हैं, कैसे बददयानत लोगों को ड्राई क्लीन करने का काम करते हैं। और फिर ये सवाल तो हम रोज़े आखिर तक पूछते रहेंगे। काशिफ़ बासी साहब, आपकी बीवी मरूफ एंकर मोहर बुखारी ने सरेआम मलिक रियाज से प्लाट क्यों माँगा था? आपने अपनी बीवी की ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं की थी? मेरे पास 2 बड़े ज़बरदस्त क्लिप हैं, उन्हें चलाएँगे, फिर इन मियाँ-बीवी को एक्सपोज़ करेंगे, ये कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मोहर बहारी का पहला क्लिप आपके सामने रखूँगा क्योंकि कौम इनका हकीकी चेहरा देखने के लिए बड़ी मतलब कि देखना चाहिए कि इनका मतलब क्या कर क्या रहे हैं। मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसी तरह करते जाएँ और कोई आपको पूछे ना, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपसे सवाल ना करे। ये तो हो नहीं सकता ना। मेहर बुखारी जो है वो मलिक रियाज को ड्राई क्लीन कर रही हैं। वो तो भला हो इस वक़्त के दुनिया टीवी के स्टाफ का जिन्होंने इनकी तमाम ऑफ द रिकॉर्ड बातें लीक करके सारी कौम को हकीकी चेहरा दिखाया था। मैं आपको वो सुनाता हूँ ज़रा जो वो क्लिप है ताकि आप लोगों को उसकी ज़रा पूरी समझ आ जाए। जी, पहले ये सुनिए ज़रा क्लिप। आपको मलिक आजम ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे, हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूंगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? सॉरी, अब आप बताएं। मैंने बता दिया, मैंने वापस आके चीफ पे आना है और अरसलान पे आना है। आपने वापस आके क्या 2 चीजें जिस पे भी फोकस करना है मुझे मैंने बता मलिक दें। रियाज पे फोकस करना। वो तो यार लुकमान अभी जब स्टार्ट होगा, तो मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान पे। मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। Okay. जो भी आप जवाब दे रहे हैं ना। मैंने कम बैक, कैन आई आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट? हाँ हाँ, नहीं, मैं आपको दे दूंगा। पहले आप ये सवाल करें, डील आप हर डील में क्यों होते हैं? नहीं, वो मैंने नहीं पूछना, नो इंटरेस्टेड। उन्होंने पूछ तो लिया अभी। नहीं, अभी मैं उस दोबारा जाना चाहता हूँ ना, उसमें चले जाएं। उसमें जाना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस के पास जाना चाहता हूँ। ओके, ये लो यार, ये ले कोई। वेलकम बैक। अब जरा अभी नहीं छेड़ेंगे, हम दोनों अभी ये देखें आप लोग, इनके रवैये देखें कि ये क्या कह रहे हैं। फिक्स किया जा रहा है कि सवाल क्या करना है, आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मलिक साहब ने जवाब क्या देना है। यहाँ पर मलिक साहब को फुल फ्लैग क्लियर करने की कोशिश की जा रही है जैसे वो बड़े बेकसूर हैं और उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और उनके बेटे की जो चीजें चल रही थी वो थे। लेकिन चले, अब ये देखें कि ये कौन सी सहाफत है। आप सुबह से शाम तक सियासतदानों की पगड़ियां बैठ के टीवी पर मतलब उछालते हैं। खुदा की जात ने अगर आपको कलम दे दिया है और कलम के बाद एक कैमरा दे दिया और कैमरे के साथ आपको ये ताकत दे दी है कि आप हर बात करें, लेकिन इसका मतलब कहाँ है कि आप ताकतवरों के सामने बैठें और उनकी दौलत को एंजॉय करें और उनके हक में बातें करें। ये है काशिफ अब्बासी साहब की बीवी जो मलिक रियाज से जिस तरह बात कर रही है कि उन्हें क्या करना है, कैसे क्लियर करना है, किसको साफ करना है, किसके बारे में क्या गुफ्तगू करनी है। जरा आगे सुने जरा। ये लो यार, ये ले कोई। वेलकम बैक एंड आई गिव इट टू यू।
وہ یہ لقمان ہی پوچھے گا, وہ جب اس کی باری آئے گی تب وہ آپ سے پوچھ لے گا. اس کا سوال ہے نا, اس نے انیشیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہی کیوں پھنستے ہیں ہر جگہ. وہ میرا سوال نہیں. ابھی آپ نے وہاں پر ختم کیا, آپ نے ابھی پوچھ لیتے ہیں پھر میری باری نہیں آئی, آپ کی باری نہیں آئی, میں ابھی آپ سے آتا ہوں. ابھی آپ نے بزنس مین کا کہا ہے نا جی, اشوانی تھا, عابد تھا, تو اس کے اوپر میں نے آنا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ملک ریاض صاحب کی باتیں, بیریا ٹاؤن کے روئے رواں ہیں. میر بخاری میرے ساتھ ہی ہیں. ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بزنس مینوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے صرف ایک چھوٹا سا جواب دے دیں. یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک گھیراؤ کی جو ہے نا وہ روش اپنائی کہ جی میں اب مہینے کے بعد سپریم کورٹ کو میں اپنے گرفت میں لے لوں گا. اونلی چیف جسٹس پری ایمپٹڈ یو اینڈ ہی کالڈ اس سو موٹو. واٹس یور ٹیک آن دیٹ آفٹر بریک؟ ٹیک اے بریک. ایکسلنٹ ہے. دیکھو نا فون تے فون آئی جا رہے ہیں ادھر. تسی دسو کیسا جا رہا ہے؟ میرے کی پتا جی. مگر میرے ان دونوں پہ بھی سوال ہے, ادھر سے نہیں آگے بڑھ رہے. یہ دیکھیں, اب یہ جو پلاٹ لیے تھے نا, اب اس کے پیچھے کیا تھا کہ مہر بخاری صاحب جو ملک ریاض سے پلاٹ لے رہی ہیں, یا جو مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ وہ صحافت ہے جو مہر بخاری صاحبہ کر رہی ہیں. اس پر کوئی کسی قسم کی بات نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہر بخاری ملک ریاض کو ہر لحاظ سے ڈرائی کلین کر رہی ہے. پھر درمیان میں پلاٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, پلاٹ مانگے جا رہے ہیں. ملک ریاض سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے پلاٹ کے معاملے میں کلیئر کر دیں کہ میں نے آپ سے کوئی پلاٹ نہیں لیا. پہلے ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے, اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے تو کلیئر کر دیں کہ میں نے آپ سے قسم کا کوئی پلاٹ نہیں لیا. یعنی چوری بھی اور سینہ زوری بھی. سوال یہ ہے کہ پلاٹ ہی کیوں لیا؟ سوال تو کاشف باسی سے ہے. آپ نے اپنی بیوی کو پلاٹ لینے ہی کیوں دیا؟ اور اگر لے لیا تو پھر آپ نے اس انٹرویو کے لیک ہونے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کیوں نہیں کہ آپ میں اتنی جرت ہے کہ ملک ریاض اور اپنی بیوی کے اس سکینڈل پر آواز اٹھا سکتے ہیں؟ جس طرح آپ سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, انہیں چور ڈاکو کہتے ہیں, کیا کبھی اپنی بیوی کو بدیانت کہا آپ نے؟ کاشف باسی, کیا اپنی بیوی کو چور کہا؟ کیا اپنی بیوی کو کبھی صحافتی گدھ کہا؟ جواب دیں. کیا اپنی بیوی کے لیے کبھی ایسے الفاظ استعمال کیے جو صحافت کے نام پر عوام کو الو بنا رہی ہیں, جو پاکستان کے کرپٹ ترین مافیا کو ڈرائی کلین کرنے کا کام کرتی ہیں؟ نواز شریف کے لیے تو آپ کے منہ سے بڑے سخت الفاظ نکل رہے تھے, حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف بے گناہ ہے اور رہے گا. پھر بھی آپ نے محبت عمران میں بغض نواز مطلب جو گند نکالا وہ آپ نے کیا. جس طرح مہر بخاری ملک ریاض کا انٹرویو کر رہی ہیں, پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. یعنی ایک کرپٹ شخص جس پر الزامات ہیں, اس کو باقاعدہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. آپ ایسے بولیں تاکہ ہم قوم کے سامنے ڈرائی کلین کر سکے. لعنت ہے ویسے ایسی صحافت پر. لعنت تو ایسے ہر شوہر پر بھی ہے جو اپنی بیوی کے گھٹیا کردار پر سوال نہیں اٹھاتا, لیکن باہر شریف سیاستدانوں اور اس نواز شریف کے خلاف زہر گلتا ہے, جس کو 26 کروڑ عوام نے وزیر بنا کے بھیجا. کاشف باسی صاحب جب یہ سوال کر رہے تھے نا, وہ مطلب کہ جو سابق جو گورنر ہے کامران تیسوری صاحب, ان سے جب یہ سوال کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب مطلب کہ کیوں نہیں پوچھا, کیوں آ رہے ہیں, سلوار کیوں نہیں اٹھا لی ہے, وہ تو بھاگے ہوئے ہیں, وہ تو یہ ہیں تو وہ ہیں, تو اس وقت میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ 26 کروڑ کے نمائندے جنہوں نے 3 دفعہ جو مطلب کہ الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں آئے, ملک کو سرو کیا, اور پھر تینوں دفعہ جب نکالا گیا تو شاید آخری دور میں مشرف کے دور میں, اور پھر آخری خاص طور پر جب پاناما والے کیس میں, تو بہت بڑا رول ہے. کیا کاشف باسی کو نہیں پتا کہ ہر پلانٹڈ پروگرام انہوں نے کیا؟ اور اگر کیا ہے تو پھر کم از کم جرت کا مظاہرہ کریں, آئیں سامنے بتائیں کہ یار ہم سے غلطی ہوگی. لیکن کہاں, ایک اور سنیں ان کی زوجہ محترمہ کا اگلا کارنامہ آپ کو دکھائیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ پرچی دیکھیں ذرا, یہ پرچی لکھ کر پکڑائی ہے شبلی فراز کو. جی دیکھا ہے آپ نے, میں آپ کو دوبارہ پھر ایک دفعہ دکھا رہا ہوں. یہ لکھ رہی ہیں اور لکھ کر یہ شبلی فراز کو دے رہی ہیں کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے. یہ ہے وہ صحافت جو مہر بخاری ہیں, جو کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کاشف باسی صاحب کی بیوی ہیں. ڈیفینیٹلی اگر بیوی ہیں تو کیا انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ اس کام کے لیے کیے؟ مہر بخاری کا اپنے من پسند سیاستدانوں کو ڈرائی کلین کرنے اور ملی بھگت سے پروگرام کرنے کا وتیرہ بھی ہے. ملک ریاض والے معاملے کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. مصطفیٰ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی. مسئلہ تو یہ ہے کہ کاشف باسی اپنی بیوی سے سوال کیوں نہیں کرتا. باہر تو منہ کھول کر, گلا پھاڑ کر, چیخ چلا کر سوال کیے جاتے ہیں, یہاں کیوں گونگے ہو جاتے ہیں؟ یہ نیا کلپ آپ نے دیکھا, گزشتہ سال کا کلپ ہے جس میں کاشف باسی کی بیوی مہر بخاری ایک پروگرام میں عمران خان کے دست رات شبلی فراز کی مدد کر رہی ہیں. شبلی فراز کو قمر زمان کائرہ کو جواب دینے کے لیے باقاعدہ کاغذ پر لکھ کر پوائنٹ دیے جا رہے ہیں. یعنی ایک وقت میں وہ اینکر بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, پھر شبلی فراز کے میڈیا ایجنٹ بھی بنی ہوئی.
لعنت نہیں ویسے کاشف باسی صاحب، یہ بھی آن ایئر گیا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی سے اس طرح سرے عام سوال کیے جس طرح سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. جب تک آپ اپنی بیوی سے سوال نہیں کریں گے، نواز شریف سے بدتمیزی پر معافی نہیں مانگیں گے، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. قوم کو آپ دونوں کی اصلیت بتاتے رہیں گے. آپ لوگوں نے سیاستدانوں اور خاص طور پر نون لیگ کو آسان ہدف بنایا. جب دل کے چڑھ دوڑے اور جب 26 کروڑ عوام کے لیڈر کی تصحیح کی، مزید کو گمراہ نہیں کرنے دیں گے. اب اسی طرح آپ کا پوسٹ مارٹم ہوتا رہے گا اور ہم کریں گے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ذرا، وہ جب کائرہ صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ پرچی پر لکھ کے دے رہی ہے کہ کائرہ صاحب کو آپ یہ جواب دیں. یہ دیکھیں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. تو یہ ہے وہ رویہ جس پر ہم تو آواز اٹھائیں گے کہ آپ نے اگر کاشف باز صاحب اپنی بیگم سے نہیں پوچھنا تو پھر کم از کم آپ دوسرے سیاستدانوں کی پگڑیاں بھی نہ اچھالیں، اور خاص طور پر ایسے لیڈروں کو جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو آپ کو اس وقت تک رگڑا لگاتے رہیں گے جب تک آپ اپنی اور اپنی بیوی کی ان مطلب جو قوم کے ساتھ کھلواڑ ہے اس پر معافی نہیں مانگتے. دیکھیں، پاناما میں کاشف باسی اور اس ادارے میں کاشف باسی جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نواز شریف کے خلاف پروگرام کیے، اور بلکہ نواز شریف کو مجرم نواز شریف کہا، مطلب بھگوڑا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے. کسی بھی طرح صحافت میں یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کا کام کسی کو اس طرح مخاطب کرنا نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے سب ایک جیسے ہونے چاہیے. وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، بینظیر ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، سب ایک جیسے ہونے چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک کیمپ سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کیمپ سے پیسے پکڑ کر دوسرے کیمپ کو گندا کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت آپ کو کسی بھی طرح کاشف باسی صاحب نہیں دی جا سکتی. آنے والے دنوں میں کاشف باسی صاحب کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جب تک وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایسے الفاظ پر معافی نہیں مانگتے، ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویلو کو کاٹ کر جو ہے ہم گروپوں میں بھیجتے ہیں، کاشف باسی کو ٹیگ کر کے، مہر بہاری کو ٹیگ کر کے ان سے سوال پوچھیں، ملک ریاض سے پلاٹ کیوں لیا. سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اجازت دیں آپ مجھے. جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں. اور آپ کے خیال میں کیا کاشف باسی اپنی بیوی سے کبھی سوال کرے گا کہ تم نے ملک ریاض سے میرے ہوتے ہوئے پلاٹ کیوں لیا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.